جی السلام علیکم، میں ہوں اویس سلیم اور میرے ساتھ ہیں اسلام آباد سے پروفیسر طاہر نعیم ملک۔ آپ ان کو اکثر مختلف ٹی وی چینلز پر بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ جو ضمنی انتخاب ہو رہا ہے اس پر ان کی بڑی گہری نظر ہے۔ آج ووٹنگ ہو رہی ہے مختلف حلقوں میں، 20 حلقوں میں یہ انتخاب ہو رہا ہے۔ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی جو ہیں وہ بنیادی سٹیک ہولڈرز ہیں اس میں، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مطلوبہ نشستیں لینے میں کامیاب نہیں ہوتی مسلم لیگ نون تو حمزہ شہباز شاید وزیر اعلیٰ نہ رہیں۔ سو اس پوری الیکشن مہم کو کیسے دیکھتے ہیں ملک صاحب؟ انہوں نے متوقع نتائج ان کے خیال میں کیا ہوں گے، اور خاص طور پر ان نتائج کا ہماری آگے کی سیاست پر کیا اثر پڑے گا؟ ان تمام چیزوں پر بات کریں گے۔ ملک صاحب، وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو جیسے میں نے کہا ویلکم۔ کہ آپ نے اس پوری الیکشن کیمپین کو بڑے غور سے دیکھا ہے، آپ مختلف حلقوں کے جو ڈائنامکس ہیں ان کو بھی جانتے ہیں، تو کیسے آپ نے اس الیکشن مہم کو دیکھا ہے جس میں عمران خان صاحب کا پورا جو بیانیہ ہے وہ اسی سازش پر اور خط پر مرکوز رہا ہے؟ انہوں نے اپنی کارکردگی کا 3.5 سال کی پرفارمنس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ دوسری طرف جو مریم نواز نے کیمپین لیڈ کی ہے مسلم لیگ نون کی، انہوں نے بھی الزامات کا جواب الزامات سے ہی دیا ہے۔ انہوں نے بھی اپنی جو کریڈٹ پہ چیزیں ہیں ان کا تذکرہ کرنے کی کوئی خاص کوشش نہیں کی۔ دیکھیں، یہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ ایک تو سٹیکس بڑے ہائی ہیں دونوں کے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے اس ڈیسیژن کے بعد آ رہا ہے کہ جس میں پنجاب اسمبلی کے جو رن آف الیکشن ہونا تھا وہ 17 سے آگے لے جایا گیا، کہ جس بنیاد پہ وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں تو ان میں سے بہت سارے اراکین جو 20 کے قریب ہیں ڈی سیٹ ہو گئے ہیں، تو ان کا نتائج کا پہلے انتظار، اس لیے دونوں فریقین کے لیے بہت بڑے اس میں سٹیکس آئے ہیں۔ جہاں تک عمران خان صاحب کے تعلق ہے، عمران خان صاحب کی حکومت جب ان ہاؤس چینج کے ذریعے ختم ہوئی تو انہوں نے ایک بیانیہ ترتیب دیا، لوگوں کو موبلائز کیا، میڈیا اور سوشل میڈیا کا استعمال کیا، اور انہوں نے اسے رجیم چینج اور میرے خلاف جو سازش ہے اور میں جو وقت پورا نہیں کر سکا اس میں، تو ان کی طرف سے پہلے ہی موبلائزیشن ہو رہی تھی، انہوں نے اسے اپرچونٹی سنا۔ ان کا دباؤ بھی یہ ہے کہ جلد انتخابات ہوں، جلد انتخابات نہیں ہو رہے تو شارٹ آف جنرل الیکشن ایک طرح کے مڈ ٹرم پول کا یہ ماحول ہے۔ جہاں تک دوسرا آپ کا سوال ہے کہ کمپین کیسی ہے، کمپین میں جو اس وقت چیلنجز ہیں، اکانومی کی سٹیٹ ہے، موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، پنجاب میں زیادہ سیٹیں ہیں تو یہاں پنجاب میں سارا الیکشن ہو رہا ہے، زراعت کے ایشوز ہیں، اور جو کھاد کی اس میں پرائس ہائیک ہوئی ہے، دستیاب نہیں رہی، جو ڈیزل اور کی پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں، زراعت پہ ایشوز آئے ہیں، اور جو گورننس رہی ہے عثمان بزدار صاحب کی، اور جو اس حکومت کی ابھی تک پرفارمنس رہی ہے شارٹ سپین میں، یہ سارے ایشوز ڈسکس ہی نہیں ہوئے۔ ساری پرسنلائز کمپین ہے، ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ چور ڈاکو ہیں حکومت کی اتحادی جماعتیں، جبکہ حکومتی جماعتیں کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ صرف چور ہیں بلکہ نالائق بھی ہیں۔ بالکل۔ تو اس حد تک مجھے پہلی دفعہ یہ نظر آیا کہ ہر حلقے میں گئی ہے نیشنل لیڈرشپ ہماری، مریم نواز صاحبہ گئی ہیں، عمران خان صاحب گئے ہیں، لیکن لوکل ایشوز ہائی لائٹ نہیں ہوئے ہمارا۔ پہلے آپ کو پتا ہے ویس صاحب، آپ کا بھی رورل بیک گراؤنڈ ہے، لوکل ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں کہ مثلا پچھلے آپ کو 2013 سے ایک مسئلہ چلا آ رہا ہے، صوبہ جنوبی پنجاب جو ہے اس کی بحالی کی ایک تحریک چل رہی ہے۔ پھر عمران خان صاحب نے پچھلے الیکشن میں جو این بلاک شامل ہوئے تھے، مخدوم خسرو بختیار اور مزاری لگاری، ان کو کیس کے ہم 100 دن کے اندر اندر صوبہ بنائیں گے۔ اب یہ ملتان میں الیکشن ہو رہا ہے، مظفر گڑھ میں ہو رہا ہے، ڈی جی خان میں ہو رہا ہے، لودھرا میں ہو رہا ہے، یہ ایشو ڈسکس ہی نہیں ہوا، زراعت کے ایشو ڈسکس ہی نہیں ہوئے، لوکل ایشوز ڈسکس ہی نہیں ہوئے۔ لیا میں محترمہ مریم نواز صاحبہ اتنی بے خبر نکلی کہ انہوں نے کہا کہ اس کو میں ضلع بنا رہے ہوں، اور عمران خان صاحب بہت ساری جگہ جب تقریر کرتے ہیں تو بے خبر دکھائی دیتے ہیں لوکل ایشوز سے۔ تو یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے۔ نیا ٹرینڈ یہ ہے کہ لوگ پہلے لیڈرشپ جو ہے وہ بائی روڈ آتی تھی تو وہ کسی کے گھر چائے پیتی تھی، تنظیم سے میٹنگ ہوتی تھی، پاس نامہ سٹیج پہ پیش کیا جاتا تھا۔ اب جو جلسہ ہوتا ہے وہ نیشنل لیول کی آڈینس کے لیے لائیو ٹیلی کاسٹ کر لیا جاتا ہے،
تو لیڈر کو لوگ اوپر فضا میں دیکھتے ہیں، اس کا ہیلی کاپٹر تیار آتا ہے، نیچے اس کی گاڑیوں کا جرمٹ ہوتا ہے V8، اور عوام اور لیڈر میں بہت زیادہ فیصلہ ہو گیا. یہ دونوں پارٹیوں میں ہمیں یہ ٹرینڈ نظر آ رہا. جی کیا آپ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، بڑا دلچسپ ٹرینڈ ہے جس کا آپ نے بات کی، کہ اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیڈرشپ اور عوام کے درمیان فاصلہ بڑھ رہا ہے اور انہیں ادراک نہیں ہے کہ عوام کے اصل مسائل کیا ہیں؟ بالکل سر، بالکل یہ بات ہے. مثلاً آپ کو یہ ایک اور میں بتاؤں، آپ کا کے تعلق اس علاقے سے، اس دفعہ کئی دہائیوں سے چولستان میں بڑی ورس صورتحال رہی پانی کی. آپ کو بھی اویس صاحب اس کا اندازہ ہوگا. اس کی ایشو کے اوپر کوئی پوزیشن ہی کسی پارٹی نے نہیں لی، نہ حکومتی جماعت نے، نہ تحریک انصاف نے. اور وہی جو قومی سطح پہ ان کا بیانیہ ہوتا ہے، چور ڈاکو یہ وہ سارے جو چیلنجز ہیں اسٹیٹ کو، اکنامک چیلنجز ہیں، کلائمیٹ چینج کے چیلنج ہیں، ایگریکلچر کے چیلنجز ہیں، آبادی کا بے ہنگم اور بہت زیادہ جو پھیلاؤ ہے، جو لینڈ مافیا کی رورل ایریاز میں انکروچمنٹ ہے، ان سب چیزوں کی پر کوئی ڈیبیٹ، کوئی ڈسکشن ہی نہیں. اب جو لوگ ہیں دیکھیں، اور میرا جو اپنا یہ رائے ہے، ٹرینڈ میں نے دیکھا ہے کہ رورل ایریاز میں برادری نیٹ ورک سٹرونگ ہے، دھڑے سٹرونگ ہیں، وہاں شرائن کا رول ہے. بہت ساری کانسٹیٹوئنسیز میں مخدوموں کا، گدی نشینوں کا ٹکراؤ ہے، فرقہ وارانہ ووٹ ہے، مذہبی ووٹ ہے، برادری کا ووٹ، جو قومی بیانیے کا ووٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ کسی کانسٹیٹوئنسی میں 15 سے 20%. باقی سارا وہ مقامی دھڑوں کا ہے. اور اس میں بڑا انٹرسٹنگ ڈائنامکس ہیں کہ دونوں پارٹیوں نے ٹرن کوڈز کو، لوٹوں کو ٹکٹ لی. ایسا لگتا ہے یعنی کہ پوزیشن نون سوئچ ہو گئی ہے، ادھر کے کینڈیڈیٹ ادھر چلے گئے ہیں اور ادھر کے ادھر آ گئے. ادھر تو لوگوں کی ان سے نفرت ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ لودھرا میں ایک اقبال شاہ ہیں جنہوں نے جہانگیر ترین کو شکست دی تھی. اب لودھرا میں جو جہانگیر ترین کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ نون لیگ کے ٹکٹ پہ ہیں، اور اقبال شاہ صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ نون لیگ کے ٹکٹ پہ کینڈیڈیٹ. اقبال لنگڑیال صاحب PTI کے کینڈیڈیٹ ہیں ساہیوال میں، اور ان کے وہ جو اوپوننٹ ہیں وہ اس نون لیگ کے جو تھے وہ اس وقت شامل ہو گئے ہیں تحریک انصاف میں. تو پنجاب کا ایک کلچر ہے، پنجاب کا ایک کلچر ہے کہ ہر گاؤں میں 2 وے فائٹ ہے، 2 پارٹی سسٹم ہے، جس طرح پیپلز پارٹی، نون لیگ، کانگریس، مسلم لیگ. تو اب جو عمران خان صاحب کی سکسیس میں کہوں گا، یا PTI کا ووٹ بینک جو پیپلز پارٹی نے گیپ دیا تھا، اس گیپ کو فل کرتے ہوئے اینٹی نون لیگ ووٹ سارا PTI کی شکل میں اکٹھا ہو گیا. تو اس میں دھڑے ہیں. تو میرا الیکشن لڑنا مجبوری ہے، مجھے ٹکٹ سے ڈپرائیو، میرے لیے یہ میٹر ہی نہیں کرتا کس میں. مثلا ملتان کے بارے میں بڑی مشہور بات ہے کہ ملتان کے جاگیردار پیر لاہور ٹکٹ لینے جاتے تھے. تو 90s میں ان کے گھر میں 2 جھنڈے پڑے ہوتے تھے، پیپلز پارٹی، نون لیگ، دونوں میں ٹکٹ اپلائی کیا کرتے تھے. اپنے منشی اور ملازم کو کہتے تھے کہ ہم تمہیں فون کریں گے، موبائل کا زمانہ نہیں، جس پارٹی کا ٹکٹ مل گیا وہ ہمارے ڈیرے پہ جھنڈا لگا دینا. تو تب سے اب تک کوئی خاص سیاست میں بدلا نہیں. اب سردار سیف کھوسا ہیں، وہ ذوالفقار کھوسا کے بیٹے ہیں. وہ پہلے نون لیگ سے پیپلز پارٹی میں آئے، پیپلز پارٹی سے پھر دوبارہ نون لیگ میں گئے، اور اب دوبارہ وہ تحریک انصاف میں آ گئے. اسی طرح نذیر چوہان جو لاہور میں ہیں، وہ PTI کے MNA تھے، MPA تھے، پھر وہ ترین گروپ میں گئے، اب وہ نون لیگ کے امیدوار. تو یہ اس کے اندر ایون اربن کانسٹیٹوئنسیز میں پھر برادریز ہیں، فیکشنز ہیں. آپ جھنگ کی یہ دیکھیں کہ وہاں جو سیکٹیرین ووٹ ہے، وہ ماضی کی جو بینڈ ایک مذہبی فرقہ وارانہ تنظیم ہے نور الحق پارٹی، وہ نون لیگ کو سپورٹ کر رہی ہے. اور جو وقاص اکرم PTI کے خلاف رہے پچھلے 3 سال 8 مہینے، انہوں نے PTI کی سپورٹ کر دی. تو وہاں کے ایک پیر ہیں، پیر محبوب سلطان صاحب، جو یہ سلطان باؤ کی گدی سے ان کا تعلق ہے، MNA بھی رہے، انہوں نے فیصل صالح یاد کو ہرایا، جو شاہ جیونا کے پیر ہیں. تو وہ محبوب سلطان صاحب PTI کو سپورٹ کر رہے ہیں. ان کو مخالف جو گدی ہے مخدوم فیصل صالح یاد کی، وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہی ملتان میں ہمیں ٹرینڈ نظر آتا ہے کہ قریشی اور گیلانی جو ہے وہاں پہ کمپٹیشن، یہ 2 مخدوموں کے درمیان کا یہ حلقہ ہے. اور جو
जहांगीर तरीन है, उनकी रिश्तेदारी कराबत दारी मखदूम अहमद महमूद से भी है और यूसुफ रजा गिलानी से भी। तो इवन आपको याद होगा कि 80s में ये वक्त आया, 85 में, कि फ़खर इमाम, आबदा हुसैन, जावेद हाशमी और शाह महमूद कुरैशी और यूसुफ सालेह हयात, नहीं यूसुफ रजा गिलानी, ये सब लोग मुस्लिम लीग में थे। बिल्कुल। और ज़ियाउल हक के रेफरेंडम में भी इन्होंने सपोर्ट किया, सारा किया। एक पार्टी के अंदर भी धड़ेबंदी थी। फिर नून लीग में मखदूम, जावेद हाशमी और शाह महमूद आ गए, उनका भी फैक्शनलिज्म जारी रहा, कंपटीशन मखदूम रशीद की कम्युनिटी में शामिल हो। तो शाह महमूद कुरैशी साहब मुल्तान से एमएनए थे, यूसुफ रजा गिलानी भी मुल्तान से एमएनए थे, एक वजीर आजम बन गया, एक वजीर खारजा रहा, लेकिन ये फैक्शनलिज्म और धड़ेबंदी जारी रही है एक पार्टी। फिर जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी एक पार्टी में थे और अब भी उनकी वो फैक्शनलिज्म वो जारी रही। पिछले इलेक्शन में उन्हें शिकस्त हुई, जहांगीर तरीन ने आज़ाद कैंडिडेट को सपोर्ट किया, सुल्तान नहीं। अब भी वही सूरत हाल है। तो ये जो स्टेज से तकरीरें होती हैं कि नया पाकिस्तान, जमहूरियत, वोट को इज्जत दो, ग्राउंड पे वो पुराने चेहरे हर लीडर के पीछे खड़े होते अच्छा, हैं। बस तो इसलिए लोगों का बिल्कुल लोगों का एक डिस्कनेक्ट इससे हो जाता है। बिल्कुल। आखिर में अगर मैं मुख्तसरन आपसे पूछूं, अब वोटिंग हो रही है, कुछ देर में वोटिंग का वक्त खत्म हो जाएगा, मुतवक्को नताइज आप क्या देखते हैं? आपको लगता है कि हमजा शहबाज साहब जो हैं वो वजीर आला बरकरार रहने में कामयाब होंगे या पीटीआई बाजी पलट देगी? एक तो ये कि प्रेडिक्शन से अवॉइड करना चाहिए। जो पॉजिटिव साइन ये है कि टर्न आउट बढ़ा रहा है, और जो जिस तरह हमने कराची में देखा कि 10,000 और जीतने वाला 12-13,000, वो मामला यहाँ नहीं। हम्म। और दूसरा, ये जो सीरियस चैलेंज है, वायलेंस, लड़ाई, मार कटाई, नफरतें, इसमें हमें मजीद इसको गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग करना होगा, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, क्योंकि आगे जनरल इलेक्शन भी। बिल्कुल। और तीसरा जो अब आपने पूछा है, तो मैं कहूँगा कि जो ट्रेंड नजर आ रहा है कि हमजा शहबाज जो है वो बरकरार है, हम्म। और 20 में से आप कह लें कि 12 से 14 सीटें नून लीग ले जाएगी, ये 11 से 13 भी हो सकती हैं, हम्म। और पीटीआई जो है वो 6 से 8-9 सीटें ले के जा सकती बिल्कुल। और मुस्लिम लीग नून को 9 सीटें चाहिए 20 में से, सो 9 से जितनी भी बढ़ेंगी उनके लिए वो बोनस होगा। है। और उनके लिए वो जी। जो आजाद कैंडिडेट लड़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो भी अच्छा खासा वोट ले रहे हैं। वो आजाद कैंडिडेट बहुत सारे हलकों में, जिस तरह खुशाब है, वो नून लीग के कैंडिडेट हैं जिन्हें टिकट नहीं मिला, और वो कैंपेन के दौरान भी कह रहे हैं कि हम उसमें हम्म, बिल्कुल सही। और जीत के शामिल हो। ये लोकल डायनामिक्स जो हैं ये हर जगह अपना रोल प्ले करते हैं। कई जगहों पर वो जीत जाते हैं और कई जगहों पर वो स्पॉइलर का रोल भी अदा करते हैं। और अब हम देखते हैं कि ये जब नताइज सामने आना शुरू होते हैं तो फिर आपकी प्रिडिक्शंस जो हैं वो कितनी सही साबित होती हैं। मैं ज़ाती तौर पर आपकी असेसमेंट से मुत्तफिक हूँ, और देखते हैं कि फिर उस पर तरीके इंसाफ कैसे रिएक्ट करेगी, जो हुकूमत है वो उस पर क्या हिकमत अमली बनाएगी। बहरहाल ये आइंदा के इंतखाबात का एक मंजरनामा हमने जरूर देख लिया है। मलिक साहब, वक्त देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जो बहुत शुक्रिया। मैं ये कहूँगा कि ये हम ज़ाहिर बशरी कमजोरियां होती हैं, कोई हतमी हमारा एनालिसिस नहीं है, लेकिन ये एनालिसिस जो है ग्राउंड पे चीजें देख के हुआ है, इसमें चीजें ऊपर नीचे भी हो सकती बिल्कुल, और आपकी बड़ी गहरी नजर रही है, लेकिन वो जैसे स्टेटिस्टिक्स में कहते हैं कि एरर का मार्जिन जो है वो हमेशा थोड़ा बहुत रखना चाहिए, वेरिएंस हो है। सकती है। तो जो लोग हमें देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचती रहे, हमारे मेहमानों से भी आपकी मुलाकात होती रहे। मलिक साहब, वक्त देने के लिए आपका, और जो लोग हमें देख रहे हैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।